السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم تیسرا رول ڈسکس کر رہے تھے، ڈیموکریٹیکلی ڈیولپ سیٹ آف رولز اینڈ کانسیکوینسز۔ اس میں لاجیکل کانسیکوینسز میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسے قوانین تیار کیے جائیں جن کے نتائج کو اسٹوڈنٹس پر واضح کیا جائے کہ اگر وہ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جی، تو ڈسکس لاجیکل کانسیکوینسز یعنی اسٹوڈنٹس کو نتائج سے باخبر کیا جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر وہ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یا انہیں کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو اسٹوڈنٹس کلاس روم کے اندر ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، تو پھر ان کو یہ بار بار باور کرایا جائے، بار بار ریمائنڈ کروایا جائے کہ کمرہ جماعت میں یا کلاس روم کے اندر جو ان کا طرز عمل ہے یا ان کا بیہیویئر ہے وہ نامناسب ہے، تو پھر وہ کن نتائج کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ اگر ہوم ورک نہیں کرتا تو اسے اس وقت تک کلاس روم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک وہ ہوم ورک مکمل نہ کر لے، یہ ایک رول ہے۔ تو جب تک وہ ہوم ورک نہیں کرے گا اسے کلاس روم میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کلاس روم سے چھٹی ایک اسٹوڈنٹ کی عادت ہوگی بار آئے دن چھٹی کرنا، تو اس کے لیے چھٹی جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں یا کلاسز کو بنک کرتے ہیں ان کے لیے رول ہوتا ہے کہ وہ فائن پے کریں گے۔ تو پھر یہ بار بار ان کو باور کرایا جائے کہ اگر آپ کلاس روم میں ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرا نمبر ہے کہ ڈسپلے دا رولز اینڈ کانسیکوینسز پرومیننٹلی، کہ یعنی وہ جو رولز تیار کیے گئے کلاس روم کے اندر ان کو پرومیننٹ جگہ پر جو ہے وہ پیسٹ کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو بار بار بتایا جائے، اور تحریری صورت میں لکھ کر جو ہے وہ، یعنی تحریری صورت میں وربلی نہیں، صرف کہ وربلی رولز بتا دیے تو انف، وربلی نہیں، کلاس روم کے اندر ان کسی پرومیننٹ جگہ پر واضح کر کے ان رولز کو لگایا جائے تاکہ وہ رولز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جو ہے وہ پختہ ہو جائیں، ذہن نشین ہو جائیں ان کو، اور پھر وہ اس کے مطابق اپنے بیہیویئرز میں چینج لائیں۔ فورتھ نمبر پر ہے ڈیولپ آ ڈیلی روٹین یٹ ریمین فلیکسیبل۔ تو اس میں کیا ہے کہ عموماً اس طرح کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تیار کیا جائے جو لچکدار ہو۔ روزانہ کا جو ڈیلی ٹائم ٹیبل ہے وہ اس طرح کا تیار کیا جائے جو لچکدار ہو، یعنی جس کے اندر ایڈجسٹمنٹ یا تبدیلی جو ہے وہ کی جا سکے۔ تو عموماً جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت نامناسب ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جب انہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی کریکٹ ڈائریکشن جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتی، یعنی درست سمت نہیں معلوم ہوتی ان کو، تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو اس لیے ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر جو ایکٹیویٹیز کا ٹائم ٹیبل تیار کریں وہ اس ٹائم ٹیبل پر اسٹوڈنٹس سے عمل کروائیں، وہ اپلائی کریں اس پر، اور پھر اس میں ایوری منٹ کاؤنٹس، ہر لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، تو ہر لمحہ گنا جاتا ہے۔ تو کامیابی کے حصول کے لیے یہ بہت نیسیسری تھنگ ہے کہ ہر لمحے کو دھیان رکھا جائے، یعنی جیسے ہی بیل بجے کمرہ جماعت میں کام کا آغاز کر دیا جائے، اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایویئرز کا استعمال کیا جائے۔ اور عموماً ہمارے جو ٹیچرز کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ کلاس روم میں آدھا گھنٹہ لیٹ جائیں گے، 15 منٹ لیٹ جائیں گے، 20 منٹ لیٹ جائیں گے، اور پھر 5 منٹ پہلے نکل آئیں گے۔ تو اس طرح بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پرووائڈنگ گائیڈنس اور اسسٹنس۔ تو اس میں کیا ہے کہ رہنمائی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جائے کہ سبق کو پریزنٹ کرنے کے بعد، یعنی لیسن جو بھی ٹاپک ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے بعد ٹیچرز کو سوالات کے جو ہے وہ جوابات دینے چاہیے اسٹوڈنٹس کو، کہ اسٹوڈنٹس جو بھی سوالات کریں یا ان سے پوچھا جائے، سوالات کا سیشن رکھا جائے تاکہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس کو ایکسپلین کر دیا جائے۔ اور اس دوران میں یعنی جب کویسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے تو کلاس روم کا جو ماحول ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر ماحول کنٹرول نہیں ہے، بچے بول رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ کویسچن کر رہا ہے نہ تو اس کو ٹیچر کی آواز سنائی دے گی اور نہ ہی اس کا سوال ٹیچر سمجھ پائے گا۔ تو اس دوران کلاس روم کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے۔
لہٰذا جو ضروری ہے کہ جب ضرورت ہو رہنمائی کی یا کسی پرابلم کو سالو کرنے کی اسی وقت وہ کیا جائے۔ نیکسٹ ہے مینیجنگ اسائنمنٹ کلیکشن۔ تو اسٹوڈنٹس کو جو ہوم ورک کی جمع آوری کا اہتمام ہے یا جو بھی انہیں اسائن کی جاتی ہیں یا گھر کا کام دیا جاتا ہے تو اس کو کلیکٹ کرنا بھی ایک اہم کام ہے۔ تو کمرہ جماعت میں ایک ایسی اسپیسیفک جگہ جو ہے وہ بنا دی جائے جہاں اسٹوڈنٹس اپنا ڈیلی کا کام جو ہے وہ کیا گیا سبمٹ کروائیں، جس طرح یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اسائنمنٹ فلاں روم نمبر فلاں میں سبمٹ کروا دیں، روم نمبر فلاں میں سبمٹ کروا دیں، یا پھر فلاں ٹیچر کے پاس سبمٹ کروا دیں اس کے آفس میں جا کے۔ اسی طرح کلاس روم کے اندر بھی ایک اسپیسیفک جو جگہ ہے وہ فکس کی جائے جہاں پر اسٹوڈنٹ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ سبمٹ کروائیں اور پھر اساتذہ اس کو چیک کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کی گریڈنگ کرتے جائیں۔ نیکسٹ ہے ری شیڈیول یا پھر ری اسٹرکچر کرنا۔ تو کمرہ جماعت جو کلاس روم کے لیے جو پلانز تیار کیے گئے یا جو ایکٹیویٹیز تیار کی گئی وہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اور ایویڈنس، جو بھی حالات و واقعات ہیں ان کے پیش نظر جو ہے اس میں تبدیلی کی جا سکے، یعنی وہ فلیکسیبل ہونے چاہیے اور اتنی فلیکسیبلٹی ہو اس کے اندر کہ آسانی کے ساتھ ان میں جو ہے وہ چینجز کی جا سکیں۔ نیکسٹ رول ہے ہمارے پاس کہ میک لرننگ مور اٹریکٹیو اینڈ فن فار دا اسٹوڈنٹس، کہ لرننگ کو اتنا دلچسپ اور دلکش بنایا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اسے ایک فن کے طور پر لیں اور جو ہے وہ اس دلچسپی کے ساتھ سیکھیں۔ تو مدارس طلبہ کے لیے جو ہے وہ قائم کیے جائیں، یعنی سکول جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بنائے جاتے ہیں، ٹیچرز کے لیے نہیں ہے۔ سکولز کے اندر اسٹوڈنٹس نے پڑھنا ہے، تو اساتذہ جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام تعلیم جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس نیڈز، اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس انٹرسٹ اور اکارڈنگ ٹو سلیبس جو ہے وہ اس کے مطابق پریپیئر کریں، اور جس سے لرننگ پروسیس یا ایجوکیشنل پروسیس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سکسیسفل بنایا جا سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ جینون انسینٹیوز ہوں، یعنی تحریکات یا موٹیویشنز جو ہیں وہ جینون ہونی چاہیے۔ ایسی ایکٹیویٹیز جو کلاس روم میں موجود ہوں، تمام اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹ لیں اور وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیول آف انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہو۔ یہ نہیں کہ چند مخصوص اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تیار کر لیا جائے اور باقی کلاس کو اگنور کر دیا جائے۔ تو اب طلبہ ان سرگرمیوں کی جو امپلیمنٹیشن کے بعد مطلوبہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور تو پھر یہ جو پروسیس ہے اس میں اس کو جینون انسینٹیوز کہا جاتا ہے، یعنی جب تمام اسٹوڈنٹس کے لیول آف انٹرسٹ کے اکارڈنگ پلانز اور ایکٹیویٹیز تیار کی جاتی ہیں تو اس پر ورک کرنے کے بعد وہ جو ریئیکشن دیتے ہیں اس کو جینون انسینٹیو کہا جاتا ہے۔ اور جس قدر ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کی نیڈز کے اکارڈنگ ہوں گی، ان کے لیول آف انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہوں گی، اسی قدر وہ زیادہ سے زیادہ اچھی آؤٹ پٹ دیں گے، بہترین آؤٹ پٹ دیں گے۔ نیکسٹ ایکٹیو اسٹوڈنٹ انوالومنٹ ہے، یعنی کہ طلبہ کی جو پارٹیسپیشن ہے، اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے۔ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے تو لرننگ پروسیس جو ہے وہ افیکٹو ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ صرف ریڈنگ کر دی جائے یا لیکچر دے دیا جائے، اس سے بہت زیادہ افیکٹو جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ ہے کہ لیسن پر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کروائی جائے۔ تو اس سے لرننگ پروسیس کو، ٹیچنگ پروسیس کو افیکٹو بنانے میں بہت ہیلپ ملتی ہے۔ فوکس آن اسٹوڈنٹس نیڈس، کہ اسٹوڈنٹس کی ضروریات پر بھی توجہ دی جانی چاہیے اور کوئی بھی لیسن ہے اس کی پلاننگ کے وقت ہمیشہ اسٹوڈنٹس پر نظر رکھی جانی چاہیے، یعنی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ لیسن کی پلاننگ کی جائے، اور پھر ایسے ہی میتھڈ کا جو ہے وہ سلیکشن کی جائے جو اسٹوڈنٹس کی نیڈز کو مکمل کرتا ہو، جیسے کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، سلو لرنر ہیں، ایوریج کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو سب کے اکارڈنگ جو ہے وہ پلان کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب ایکٹیویٹیز کو اور ٹیچنگ مقاصد کو مد نظر رکھ کے تیار کیا جائے تو، اور ٹیچنگ میتھڈ کا اسٹوڈنٹس کے ایبلٹی کے اکارڈنگ یا ان کی صلاحیتوں کے اکارڈنگ انتخاب کیا جائے
تو پھر یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے ٹیچنگ پروسیس کو سکسیزفل بنانے میں۔ نیکسٹ رول ہے ڈیل ود مس بیہیویئر کوئکلی کنسسٹنٹلی اینڈ ریسپیکٹفلی، کہ نامناسب جو ایٹیٹیوڈ ہے اسٹوڈنٹس کا اس کا فوراً اور مناسب طریقے سے تدارک کریں، یعنی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کا حل جو ہے وہ نکالیں۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ طلبہ کا جو نامناسب طرز عمل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ مرتب کرتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو نامناسب ایٹیٹیوڈ ہے اس کو فوراً جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو روکا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ نان وربل کمیونیکیشن یعنی کہ ایک ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس وقت جو ہے وہ نامناسب یا رانگ بیہیویئر کا استعمال کرتے ہیں، یا وہ کس وقت اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی کلاس روم کے اندر۔ تو ساتھ ہی استاد کو ایسے طریقہ کار کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرز عمل کو سٹاپ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ تو اس پرپز کے لیے ضروری ہے بعض دفعہ چہرے کے جو ایکسپریشن ہیں اور اس کے علاوہ باڈی لینگویج، جیسچرز، پھر آنکھوں کے جو اشارے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کے ماحول کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ جب اسٹوڈنٹس کلاس روم میں ڈیلی بیسس پر آ رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر انہیں پڑھا رہا ہوتا ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے رک جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو گھورنا شروع کر دے، اسٹیئر کرنا شروع کر دے، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر کو غصہ آ رہا ہے یا ٹیچر کو کوئی بات نامناسب لگی ہے، تو وہ فوراً سے اپنی حرکتوں کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ریمائنڈرز یا ریکویسٹس۔ تو کلاس روم کے لیے جو قوانین یا جو رولز تیار کیے گئے تھے ان کو تحریری صورت میں جو ہے وہ ان کا ریمائنڈر بھی کروایا جائے، اور پھر تحریری صورت میں انہیں واضح یا پرومیننٹ جگہ پر پیسٹ کیا جائے تاکہ وہ آتے جاتے اسٹوڈنٹس کی ان پر نظر رہے اور وہ ان کے ذہن میں ہر وقت تازہ رہیں۔ پھر ری ڈائریکٹنگ بیہیویئر ہے کہ اسٹوڈنٹس کو درست سمت جو ہے وہ پتہ ہو اپنے پروسیس کی، تو اسٹوڈنٹس کا جو نامناسب ایٹیٹیوڈ ہے اس کے جواب میں استاد کو اس کا کوئی بہتر حل تجویز جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب طلبہ کو بہتر طرز عمل اختیار کرنے کے لیے جو ہدایات تجویز کی جاتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم قرآن سے مثال لیں تو سورہ نحل کی جو آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی دعوت و تبلیغ کے جو اصول بیان کیے ہیں وہ یہی بیان کیے ہیں کہ عمدہ طریقے کے ساتھ، اچھے الفاظ میں، اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ نصیحت کی جائے اور بحث مباحثہ کیا جائے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہوم ورک کرنے کی بجائے اخبار پڑھ رہا ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ اخبار پڑھنے کی بجائے اگلے 5 منٹ میں اپنا ہوم ورک ختم کرو اور اس کے بعد اخبار پڑھ لینا۔ یعنی آپ نے بچوں کو ہوم ورک اسائن کیا ہے لیکن کچھ بچے جو ہے وہ ہوم ورک نہیں کر رہے، تو آپ انہیں یہ کہیں کہ اخبار وہ کچھ اور ایکٹیویٹیز میں بیزی ہیں، تو آپ انہیں ایک ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں یہ کہیں کہ آپ اس ایکٹیویٹی کو اپنا ہوم ورک ختم کرنے کے بعد کر لیجئے گا۔ تو اس کے بعد ہے ڈیلنگ ود اٹینشن سیکنگ اسٹوڈنٹس۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جو توجہ کے طالب ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ٹیچر کی اٹینشن کو سیکھ کریں، تو کچھ تو پھر اس وجہ سے وہ نامناسب جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالکل انیشیلی سٹیج پر ایسے اسٹوڈنٹس پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے، انہیں اٹینشن دی جائے، اور پھر ان کی جو ٹیچنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کو اپریشیٹ کیا جائے تاکہ وہ بیسٹ پرفارمنس دیں۔ اس کے بعد اوائڈ پاور اسٹرگلنگ، کہ اسٹوڈنٹس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلا وجہ طلبہ پر روب نہ ڈالیں، بلکہ طلبہ کو اتنا جو ہے وہ کانفیڈنس دیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کر سکے۔ نیکسٹ ہے ایڈریس دا بیہیویئر ناٹ دا کریکٹر آف دا اسٹوڈنٹس۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ اگر اس کو سمجھیں کہ عموماً جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے کردار پر بھی بات کریں گے، ان کے گھر پر بھی، ان کی فیملی پر بھی، تو یہ نامناسب طرز عمل ہوتا ہے۔
کہ کسی بھی طالب علم کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بلڈ کرنا یا اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا، یہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی جسامت، رنگ وغیرہ پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے طرز عمل کو درست کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کے بیہیویئر کو، ان کے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ جسامت ہے، رنگ ہے، یعنی قد اگر کسی کا چھوٹا ہے، رنگ کسی کا اگر سانولا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے کردار کشی نہ کی جائے بلکہ ان کے بیہیویئر کو چینج کیا جائے، اور ٹیچنگ کا مقصد ہی جو ہے وہ چینج ان بیہیویئر ہے۔ تو پھر جب بیہیویئر کو چینج کیا جائے گا تو اسٹوڈنٹس کے جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بلڈ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے انووکنگ کانسیکوینسز، کہ نتائج کا جو اطلاق ہے وہ مؤثر تبدیلی کے لیے اسٹوڈنٹس کے سامنے بار بار کانسیکوینسز جو ہیں ان کو دہرایا جائے، تاہم یہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کسی بھی لحاظ سے ڈیمیج نہ کریں، یعنی بار بار اگر آپ قوانین کو بھی، رولز کو بھی بار بار ریمائنڈ کروا رہے ہیں تو مینٹلی ٹارچر نہ ہونا شروع ہو جائیں اسٹوڈنٹس، کہ وہ اتنے ڈر جائیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، ہر وقت بس ڈرے سہمے بیٹھے رہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور انہیں پراعتماد طریقے سے رولز کا پتہ ہو کہ جی یہ فالو نہیں کرنا اور یہ بری بات ہے اور یہ اچھا کام ہے۔ پھر پریونٹ ایسکلیشن، یعنی کہ شدت میں کمی، کہ کمرہ جماعت میں کبھی کبھار اس طرح کی بھی ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب طلبہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی بات جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر کی بات بالکل بھی نہیں سن رہے ہوتے، وہ سیکھنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، وہ پڑھنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، اور وہ بالکل بھی جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے۔ تو ایسی صورت میں ٹیچر کو پنش کرنے کی بجائے یا ان پر فورس فلی جو ہے وہ پڑھانے کی بجائے ضروری ہے کہ کوئی متبادل طریقہ اختیار کیا جائے، اور پہلے ان کو پڑھنے کے لیے راضی کیا جائے اور اس کے بعد پڑھایا جائے۔ مثلاً اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سننا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی تحریری کام دے دیا جائے، ریٹن ورک دے دیا جائے، پھر لیسن پر جو ڈسکشنز جو ہے وہ سٹارٹ کروا دی جائے، مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں کہ ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ لرن بھی کرتے رہیں۔ نیکسٹ رول ہے کہ when all else fails respectfully remove the students from the class، کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں بن پاتا تو بچے کو کلاس سے باہر نکال دیں صرف، جب کچھ نہ ہو سکے تو آرام سے کمرہ جماعت سے اس کو باہر بھیج دیا جائے، اس کی انسلٹ پھر بھی نہیں کرنی، احترام کے ساتھ، کیونکہ عزت نفس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس روم کے اندر ڈسپلن جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، ڈسپلن کے بغیر کیونکہ کلاس روم میں جو ٹیچنگ پروسیس ہے اسے کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو کلاس سے روم سے ریموو کر دیا جائے۔ اب ان سبورڈینیشن رول کیا ہے کہ گستاخ طلبہ کے لیے جو رولز ہیں ان میں ایسا، اس سے مراد وہ رول ہے کہ جس کے مطابق یا جس کے اکارڈنگ ایک طالب علم جو ہے وہ متعلقہ نتائج کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اسے اس وقت تک کمرہ جماعت سے باہر رکھا جائے جب تک وہ مان نہ لے، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ غلطی کرتا ہے اور پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے تو اسے کلاس روم سے نکال دیا جائے، اور اس وقت تک اسے کلاس روم میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے جب تک کہ وہ ایکسیپٹ نہ کر لے کہ یہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ اس پر سوری کرے۔ نیکسٹ ہے کانفرنس، پھر کسی بھی کرداری مسئلے یعنی کریکٹر کا ایشو آ گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیشن رکھے جائیں، یعنی آفس میں بلا کر، اکیلے میں بلا کر ان کو سمجھایا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان کے مسائل جو ہیں وہ سنے جائیں اور ان کا حل کیا جائے، تو اس سے مسائل کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پھر اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس سے بھی بات چیت کی جائے کہ میں بھی اسے گھر میں کوئی ایشو ہو جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے بیہیویئرل پلان، کہ کرداری منصوبہ کیا ہے، تو یہ پلانز جو ہیں وہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے پریپیئر کیے جاتے ہیں جو کسی طرح سے بھی ڈسپلن میں نہیں رہتے اور نہ ہی ڈسپلن کو برقرار رہنے دیتے ہیں کلاس روم کے اندر،
تو یہ جو پلانز ہیں یا یہ ایگریمنٹ اس صورت میں ہوتا ہے جب طلبہ کے سامنے اس کی تمام شقیں واضح کر دی جائیں، یعنی وہ کسی طرح پہ بھی کوئی رول فالو نہیں کرتا بلکہ ریبیلین بنتا ہے، باغی بن جاتا ہے، ریبل بن جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس پہ یہ آخری منصوبہ جو ہے، آخری پلان جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا یہ جو کلاس روم مینجمنٹ اٹس میننگ اور اس کے جو رولز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہیں تک تھا، ہی کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کے حوالے سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کر لیں، نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ٹیکنیکس فار بیٹر کلاس روم ڈسپلن، ان کو ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔